مشہور سورہ کریمہ سورہ فاتحہ کی وضاحت کے ذریعے پیش کروں۔ اس میں دیکھیں، پہلے کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، یوں بھی کہا جا سکتا تھا احمد اللہ رب العالمین، میں تعریف کرتا ہوں، میں حمد کرتا ہوں رب العالمین کی۔ اگر آدمی اکیلا کہہ رہا ہو میں، اگر بہت سارے لوگ ہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نحن نحمد اللہ یا نحمد اللہ رب العالمین، ہم سب اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں جو رب العالمین۔ ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا الحمدللہ۔ لما؟ وائی؟ ایسا کیوں؟ جواب اس کے یہ ہے کہ اگر کسی فعل سے اس کلام کو شروع کیا جاتا، اس سورہ کو شروع کیا جاتا، تو ھذا یحتاج الی فاعل محدد و بزمن محدد۔ اگر ایسا کہا جاتا تو اس میں فاعل کی ضرورت ہوتی، وہ بھی مخصوص فاعل کی، متعین فاعل کی، اور متعین زمانے کی۔ میں حمد کر رہا ہوں ابھی، اور میں یعنی میں متعین ہوں، اور زمانہ بھی محدد ہے، متعین ہے ابھی۔ فعل نہ لا کر کے مصدر لایا گیا، حمد، حمید یحمد حمدن، مصدر لایا گیا، اور مصدر میں فاعل اور زمانہ نہیں ہوتا۔ تو گویا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری حمد کسی فاعل کے محتاج نہیں، میری حمد کسی زمانے کے محتاج نہیں۔ انا محمود منذ الازل الی الابد، میں قابل حمد ہوں ازل سے لے کر ابد تک۔ میں کسی فاعل کا محتاج نہیں، کوئی حامد ہو تبھی میری حمد ہو، کوئی زمانہ ہو کسی زمانے میں کوئی کرے تو میں محمود ہوں، لا، الحمدللہ رب العالمین منذ الازل الی الابد۔ اور جملہ اسمیہ جب کسی چیز کے بارے میں بولا جاتا ہے تو وہ چیز ثابت اور مستمر ہوتی ہے۔ مستمر مینس کنٹینیوس، یعنی میری حمد ازل سے لے کر ابد تک مستمر، اس کنٹینیوس، کبھی اس میں انقطاع نہیں ہوتا ہے۔ الحمد کا یہ مطلب ہوا۔ اور اس کے بعد آتا ہے لام زیر لی، یہ لام ملک ہے، لام استحقاق۔ لام استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ میں تمام حمدوں کا، تمام تعریفوں کا مستحق ہوں، جی میں ہی حقدار ہوں۔ لام ملک، لام استحقاق ہے، تمام تعریفیں میرے لیے، تمام حمد میرے لیے۔ کیا مطلب؟ میں تمام تعریفوں کا حقدار ہوں، مستحق ہوں، میں مستحق ہوں۔ ایک ہوتا ہے مدح، مدح مانے بھی تعریف ہوتا ہے، پریز، اور حمد مانے بھی پریز ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ مدح زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہوتی ہے۔ جی، آپ زندہ کی بھی تعریف کر سکتے ہیں تو مد ہے، اور اگر مردہ کی تعریف کرتے ہیں تب بھی مد ہے، لیکن حمد صرف زندہ کے لیے ہوتی ہے، جی مردہ کے لیے حمد نہیں ہوتی۔ حمد صرف زندہ کے لیے ہوتی ہے، مردہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے وہاں المدح للہ نہیں ہے، الحمد للہ ہے، اس لیے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، جی زندہ ہے۔
اسی لیے وہ تمام حمد کے لائق ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ. ایسا کیوں نہیں کہا گیا الحمد للخالق رب العالمین، الحمد للقادر رب العالمین، الحمد للمالک رب العالمین؟ کوئی صفت کیوں نہیں لائی گئی؟ اللہ کا نام کیوں لایا گیا؟ کوئی صفت لائی جا سکتی تھی. حتی لا یتوہم انہ استحق الحمد بہذہ الصفت فقط. اس لیے کوئی صفت نہیں لائی گئی کہ یہ وہم پیدا نہ ہو کہ اللہ اس صفت کی وجہ سے ہی مستحق حمد ہے. نہیں، بِأَنَّهُ اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ ہے، اس وجہ سے وہ مستحق حمد ہے. اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ وہ خالق ہے اس وجہ سے مستحق حمد ہے، کسی صفت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مستحق حمد نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ ہے، ذات کے اعتبار سے وہ مستحق حمد ہے. اس وجہ سے اللہ لائے گا. اور اللہ کے بعد رب ہے. اللہ اور رب میں فرق سمجھتے ہیں؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ، اللہ اکبر، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور تفسیر میں وہ باریکیاں ہیں، پڑھیں تو آدمی کے وجدان پر حیرت طاری ہو جائے. کہتے ہیں کہ الالہیت ما ہی فرقتہم والربوبیت جماعتہم، کہ الہیت کے اندر تفریق ہے اور ربوبیت کے اندر جمع ہے. کیوں؟ کیا مطلب؟ فاللہ رب الجمیع، اللہ سب کا رب ہے، کافر کا رب ہے، مومن کا بھی رب ہے. پانی برستا ہے جو ربوبیت لیے ہوئے ہوتا ہے تو صرف مومن کے کھیت میں نہیں برستا بلکہ کافر کے بھی کھیت میں برستا ہے. اللہ رب الجمیع، فاسق کا بھی رب ہے، جو روز اسے گالیاں دیتا ہو، جو روز اسے برا بھلا کہتا ہو، جو اس کا انکار کرتا ہو، جو اس کو نہ مانتا ہو، ایتھیسٹ ہو، سب کا رب ہے، وہ سب کو پالتا ہے، سب کو پالتا ہے. اور پالتا کیسے ہے اللہ؟ ربوبیت. ایک صاحب 70 سال کے تھے، بزرگ تھے، ان کو کچھ ہارٹ پرابلم ہوا. ان کو ایک اسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا. ماہر جراح قلب نے ان کا آپریٹ کیا، ان کا آپریشن کیا، اور دل کے اس مرض کو کنٹرول کر لیا گیا. یہ آپریشن 3 گھنٹہ چلا. بعد میں ڈاکٹر نے بل بھیجا 8 لاکھ کا. ڈاکٹر کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کے اسسٹنٹس ہیں. بل دیکھ کر رونے لگے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں تو میں بل کم کر سکتا ہوں. چلیے 5 لاکھ دے دیجیے، 4 لاکھ دے دیجیے. تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ نے 8 لاکھ کا بل بھیجا ہے، میں 10 لاکھ بھی دے سکتا ہوں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 70 سال تک میرے رب نے میرے دل کی حفاظت فرمائی، ایک دفعہ بھی بل نہیں بھیجا، ایک دفعہ بھی بل. آپ نے 3 گھنٹہ میرے دل کی حفاظت کی تو آپ نے 8 لاکھ کا بل بھیج دیا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 70 سال سے میرا رب میرے دل کی حفاظت کر رہا ہے، اس نے ایک دفعہ بھی میرے پاس بل نہیں بھیجا. الحمدللہ رب العالمین. میں کہتا ہوں کہ جس طرح وہی عبادت کے لائق ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہی سچی محبت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقی محبت کے لائق نہیں. یہی بات کہی گئی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا. اللہ اور رب میں فرق سمجھ میں آیا؟ رب جو ہے سب کا ہے، اور اس بات کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. کہا جاتا تھا میرے رسول آپ اسے کہیے ان کو پیدا کرنے والا کون؟
بولے اللہ. بولے پالنے والا کون؟ بولے اللہ. مالک کون؟ بولے اللہ. مدبر کون؟ بولے اللہ. تو اللہ رب الجمیع ہے، اللہ سب کا رب ہے، یہ جمع کر دیتا ہے. ولیکن اللہ الہ فرقتہم، لیکن وہ معبود ہے صرف اور صرف مومنوں کا. کافر نکل گئے. تو گویا الہیت نے تفریق کی، ربوبیت نے جمع کر دیا تھا. ربوبیت نے جس کو جمع کر دیا تھا، الہ نے آ کر کے الگ کر دیا. اللہ آپ الگ ہیں ان سے جو ربوبیت میں ہمارے ساتھ جمع ہیں، مگر اللہ کو الہ ماننے میں، معبود ماننے میں کہ وہی عبادت کے لائق ہے، ہم سے الگ ہو گئے ہو. تو رب نے جمع کر دیا تھا ہم کو ان کے ساتھ، لیکن الہ نے ہم کو ان سے الگ کر دیا، ہم ان سے بالکل الگ ہیں. جی اس وجہ سے اللہ کے بعد رب لایا گیا. کوئی پوچھے کہ ما ہوا الرب، ما ہوا تعریف الرب، رب کسے کہتے، واٹ از دا ڈیفینیشن آف رب؟ تو جواب میں کہیں مجتمع فی ثلاثۃ اوصاف، جس کے اندر 3 صفتیں ہوں، وہ رب. کون؟ الملک، مالک لکل شیء، ہر چیز کا مالک. جی. الخلق، خالق کل شیء، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا. اور التدبیر، المدبر لجمیع الامور. تو اگر یہ 3 چیزیں کسی ذات کے اندر جمع ہوں، ملک، خلق اور تدبیر، یہ 3 چیزیں جس کے اندر جمع ہوں، وہ خالق ہو، مالک ہو اور مدبر ہو، ان 3 چیزوں کا اجتماع جس ذات کے اندر ہو، دیٹ از کالڈ رب. مجتمع فیہ ثلاثۃ اوصاف هو الرب، جس کے اندر 3 صفتیں موجود، اسے رب کہا جاتا ہے. اور یہ تینوں صفتیں ہمارے رب میں موجود ہیں. جی اچھا، وہ رب کس کا ہے؟ اگر رب العالمین کا، عالمین کا، یہ کیوں نہیں کہہ دیا گیا الحمدللہ رب الخلق؟ مخلوق کا رب ہے، ایسا کہہ دیا جاتا؟ لا، نہیں کہا گیا. اس لیے کہ پوچھا جاتا، اب سوال پیدا ہوتا کہ مخلوق کون؟ بولے عالمین. بات وہیں آ جاتی. خلق کون، مخلوق کون؟ بولے عالمین. اللہ تبارک و تعالی نے خود رب العالمین کی تفسیر فرمائی ہے، اس لیے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے. تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ، تفسیر القرآن باللغہ، تفسیر القرآن بالاسرائیلیات، تفسیر القرآن بالرائے المحمود، تفسیر القرآن بالتفسیر الاشعری وغیرہ وغیرہ. یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے. اللہ نے کیا تفسیر کی ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین. فرعون پوچھ رہا ہے موسیٰ سے، ارے میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ بولے ہاں، تم میرے رب نہیں ہو، میرا رب کوئی اور ہے. کہا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کون ہے وہ؟ قال فرعون وما رب العالمین. رب العالمین کس کو کہتے ہیں، کون ہے وہ؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا رب. اور عالمین کیوں کہا گیا؟ عالمین اصل میں علم سے مشتق ہے، عین لام میم، علم. جی یعنی علم کہتے ہیں نشان کو. آپ جب کسی راستے سے گزرتے ہیں تو دیکھو پتھر پر لکھا رہتا ہے یہاں سے یہ گاؤں اتنی دور ہے، تو گویا کہ وہ پتھر علامت ہوتا ہے ہماری منزل کی طرف گائیڈنس کا. ایسے ہی کائنات میں جس چیز کی طرف بھی نظر ڈالو وہ بتاتا ہے، وہ چیز بتاتی ہے کہ کوئی رب ضرور ہے، کوئی رب ضرور ہے. اس لیے کہ ہر چیز پل رہی ہے. جی ایک پیڑ کو دیکھو، آدمی غور کرے، پہلے یہ چھوٹا سا ہے، پہلے دکھتا نہیں تھا، بیج کی شکل میں تھا، پھر یہ نکلا، پھر اس کے بعد بڑا ہوا، پھر اور بڑا ہوا، پھر ڈالیاں نکلی، پھر پتے نکلے. جس طرف ایک بچے کو دیکھو، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہ پہلے کہاں تھا؟ باپ کی پشت میں تھا. جی اور اس کے بعد ماں کے رحم میں گیا، اور اس کے بعد ماں کے پیٹ میں رہا، ماں کے پیٹ سے باہر نکلا. تو کوئی ہے جو پالنے والا ہے. جی اللہ فرماتا ہے
میں کیسا رب ہوں جانتے ہو؟ میں ایسی جگہ پالتا ہوں جہاں صرف اور صرف اندھیرا ہے. تم کوئی چیز بناتے ہو روشنی کے محتاج ہو. تم کوئی چیز تم بنا ہی نہیں سکتے جب تک روشنی نہ ہو. روشنی نہ ہو. اندھیرے میں کوئی چیز بنا سکتے ہو؟ جی اٹھانا ہوگا لاٹھی پکڑ لو گے سانپ. اس نے کہ اجالا نہیں. جی جی حاتب اللیل بولتے ہیں نا علامہ سیوطی کو. حاتب اللیل کا مطلب ہے کچھ سوکھی اور گیلی کوئی بھی لکڑی ہاتھ میں آ جائے لے لینا. سانپ بھی آ جائے تو لکڑی سمجھ کے پکڑ لینا. جی اور لکڑی بھی سانپ بن جاتی ہے, دکھائی دیتی ہے خالی, بنتی نہیں. لیکن حضرت موسیٰ کی لاٹھی یہ سچ مچ سانپ بن جاتی ہے. دونوں میں فرق ہے. اچھا یہاں عصائے موسیٰ کی بات آئی اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی, اور حضرت سلیمان کی لاٹھی کی بات آئی. دونوں لاٹھیوں میں فرق ہے. جی اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی کو عصا کہا گیا اور حضرت سلیمان کی لاٹھی کو منصا کہا گیا. مل فرق بین العصا والمنصا؟ بہت زبردست فرق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عصا میں حضرت موسیٰ کی جو لاٹھی عصا کہا گیا اس میں رحمت ہے اور منصا میں زحمت ہے. جی دونوں لاٹھی ہے, مگر ایک لاٹھی میں جس کو عصا کہا گیا اس میں رحمت ہے. طور پر گئے موسیٰ علیہ السلام, اللہ پوچھ رہے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ واٹ از ان یور رائٹ ہینڈ؟ کہتے ہیں اٹ از مائی اسٹک, یہ میرا ڈنڈا ہے, یہ میرا سوٹا ہے, لاٹھی ہے. بغیر پوچھے ہوئے کہ اس سے کیا کرتے ہو, کہنے لگے اہش بہا علی غنمی, میں اس لاٹھی کے ذریعے درخت سے پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں. گویا پتوں کو جھاڑ کر بکریوں کو کھلانا ہادی رحمت. موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی, کہا کہ پیاس لگی ہے, پانی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا اٹھایا اور پتھر پر مارا, 12 چشمے نکل پڑے. ہادی رحمہ. ڈنڈے سے مارا انہوں نے تو پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے, پانی. ہادی رحمہ. کہا سامنے دریا ہے, سمندر ہے, اور پیچھے دشمن ہے. کہا کہ دیکھتا کیا ہے؟ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ, پانی پر دریا کے اوپر ڈنڈے کو مار. راستہ بن گیا, اس راستے سے نکل گئے. ہادی رحمہ, رحمت ہے. اور موسیٰ سے مقابلہ ہو رہا ہے جادوگروں کے ساتھ. اب جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اپنے ڈنڈے سب ڈالے, موسیٰ کو اور لوگوں کو ایسا لگا جیسے یہ ڈنڈیاں سچ مچ سانپ بن کر کے آگے بڑھ رہی ہیں. حضرت موسیٰ خوف سے بھاگے. اللہ نے فرمایا لا تخف, ڈرو نہیں, یہ سوٹا کائے کے لیے, عصا کائے کے لیے, ڈالو اس کو. ڈالتے ہی بہت بڑا اژدہا بن گیا اور انہوں نے جتنے جادو دکھائے تھے سب کو نگل گیا. ہادی رحمہ. اور سب سے بڑی رحمت یہ کہ یہ سبب بنا ان جادوگروں کے اسلام کا. سارے کے سارے جادوگر اسلام لے آئے, اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ہم نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ سب فیک ہے, جعلی ہے, مسمرزم ہے, نگاہیں مسمرائزڈ ہو گئی ہیں. لیکن موسیٰ نے جو ڈنڈا ڈالا ہے, جو سوٹا, سچ مچ اژدہا بن گیا ہے. جی یہاں حقیقت میں ٹرانسفارمیشن ہے, یہ دکھ رہا ہے اور یہ حقیقت میں بن گیا ہے. سو فسانے اور حقیقت میں کتنا فرق ہے, شتان بین مشرقی و مغربی. جی سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. کہا آمنا برب العالمین, وہی حوالہ ہے جو یہاں حوالہ دیا گیا ہے, الحمدللہ رب العالمین, حوالہ وہی ہے. جی قالوا آمنا برب العالمین, ہم رب العالمین پر ایمان لائے. اس لیے کہ یہاں رب العالمین کیوں لائے جادوگر کی زبان پہ؟ اس لیے کہ وہ بدبخت جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا تھا میں رب ہوں, تو انہوں نے کہا کہ تو رب نہیں, کچھ اور بولتے تو ایسا لگتا جیسے وہ یہ رب ہو سکتا ہے. لیکن جب کہہ دیا رب العالمین, تمام جہانوں کا رب, تو ویسے اس کی توہین ہوگی جو بیٹھا ہوا ہے آیان مملکت اور وزرائے سلطنت کے ساتھ. جی آمنا برب العالمین. جی سوٹا ہادی رحمہ, اس لیے کہ سبب بنا جادوگروں کے ایمان کا. لیکن منسا کسے کہتے ہیں؟ نسائی انسوں کے مطلب آگے پیچھے کرنا. اسی وجہ سے نسی جو ہے نا مہینے کے, حلال مہینے کو حرام کر لیتے, حرام کو حلال کر لیتے تھے. ہذا حلال و ہذا حرام, جی ایسا بولتے تھے, یہ حلال ہے. اچھا اب کہ یہ مہینہ جو ہے وہ حلال کا ہے, ایسا کون کیا؟ ہم کرتے ہیں, بولتے حلال بات, آگے پیچھے کر لینا. تو گویا کہ منسا اس میں آلہ ہے,
آگے پیچھے کرنے والا ڈنڈا یہ تھا جنوں کے لیے. چلو